بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ مدنیہ۔ سورہ المجادلہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی 4 آیات ہم نے اب تک پڑھی ہیں۔ آج آیت نمبر 5 سے 7 تک پڑھیں گے۔ فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، انا بے شک، الذین وہ لوگ، یحادون اس کا معنی ہوتا ہے مخالفت کرنا، دشمنی مول لینا، مخالفت کرتے ہیں کس کی؟ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک جو لوگ یا وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت کیا ہے کہ دور جاہلیت کا جو دستور تھا، طریقہ کار تھا، ایک رسم تھی اپنی بیویوں سے زہار کرنے کی، اسلام نے اس کو منع کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر پھر بھی مسلمان ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی دور جاہلیت والا یہ کام کر بیٹھے تو پھر اس کے لیے کفارہ رکھ دیا گیا۔ جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، جس کے دل میں نفاق نہیں ہوگا، یقیناً وہ اس غلطی کے بعد کفارہ ضرور ادا کرے گا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا، پچھلی آیت میں کیا کہا تھا کہ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور وہ ایمان کیا تھا کہ ان کا کہا مانو، ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں مخالفت کی بات کی ہے۔ گویا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آج کے دور میں مسلمان ہونے کے بعد وہ زہار والا عمل کرتا ہے، اس کو علم بھی ہے کہ اسلام میں یہ منع ہے، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ ایک مخالفت یہ ہوگی۔ دوسری مخالفت کیا ہے کہ زہار کر لینے کے بعد بھی اگر وہ توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، کفارہ ادا نہیں کرتا، تو یہ بھی کیا ہے؟ مخالفت ہے۔ تو ایسے تمام لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف چلتے ہیں، انہی کا نام ہے کہ وہ مخالفت میں اترے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کبتو ویسے یہ فعل ماضی ہے، انہیں ذلیل کیا گیا، انہیں ذلیل کیا گیا، جبکہ بات مستقبل کی ہو رہی ہے کہ مستقبل میں جو بھی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ تو چونکہ یہ بات اتنی یقینی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے فعل ماضی کا استعمال کیا ہے، گویا کہ وہ ذلیل ہو گئے، جو بھی مخالفت کرے گا وہ کسی بھی صورت میں ہو، صرف اس ایک مسئلہ میں نہیں، کسی بھی مسئلہ میں، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی جو مخالفت کرے گا وہ ذلیل ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا کبتو، وہ ذلیل کیے جائیں گے، کیونکہ فعل ماضی مجہول ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ ویسے ماضی کی بات ہے، لیکن اتنی یقینی ہے کہ مستقبل کے معنی کے لیے اللہ نے ماضی کا استعمال کیا ہے، گویا کہ وہ ذلیل ہو چکے ہیں۔ کبتو، وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما جس طرح یا جیسے، کبت الذین ذلیل کیے گئے وہ لوگ، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ اب پہلے کون تھے؟ وہ اقوام، وہ قومیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے اپنے وقت کے انبیاء کی مخالفت کی، رسولوں کی مخالفت کی، تو اللہ نے پھر ان کو دنیا میں عبرت کا سامان بنایا، ان کو ذلیل کیا، اور پھر آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
فرمایا کو بھی تو وہ ذلیل کیے جائیں گے جس طرح وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے، جس طرح وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے۔ وقد اور بلا شبہ انزلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا آیات بینات، آیات کا معنی آیات ہے اور بینات کا معنی واضح روشن، یعنی ہم نے جو باتیں نازل کی ہیں وہ بالکل واضح ہیں، روشن ہیں، ان میں کسی طرح کا ابہام نہیں ہے۔ فرمایا اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں، ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے، لام کا معنی لیے کافرین کافر کفر کرنے والے، اور کفر ایک تو وہ ہے جو مطلق کفر ہے، یعنی سرے سے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، اور ہر وہ معاملے کے اندر بھی ہم کفر کرتے ہیں جہاں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا واضح حکم آ جائے اور ہم پھر بھی نہ مانیں تو یہ بھی کفر ہے۔ اصل میں کفر کا معنی تو انکار ہے، تو جب ہم کسی آیت کو کسی حدیث کو نہیں مان رہے تو یہ بھی تو کفر ہی کر رہے ہیں، یہ بھی تو انکار ہی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب مہین، عذاب کا معنی عذاب ہے، مہین ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، دونوں ترجمے اس کے، کیونکہ رسوا اور ذلت ایک ہی بات ہے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، یعنی دنیا میں تو ذلیل ہوں گے لیکن آخرت میں پھر ان کے لیے ایک ذلت والا، رسوائی والا عذاب بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا یوم جس دن یبعثہم اللہ، اللہ اٹھائے گا ہم ان کو، یبعث وہ اٹھائے گا، ہم ان کو، اللہ جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا، جمیعا سب کو، یعنی تمام لوگوں کو اللہ اٹھائیں گے، جس دن اللہ تمام لوگوں کو اٹھائیں گے، یعنی دوبارہ زندہ کریں گے، قبروں سے اٹھائیں گے۔ پھر فَيُنَبِّئُهُمْ پھر وہ انہیں خبر دے گا، کون؟ اللہ، پھر وہ خبر دے گا ہم ان کو، بما اس کے بارے میں، یا اس چیز کے متعلق، عاملو جو انہوں نے کیے، یعنی جو اعمال دنیا میں ہم کر رہے ہیں اور مرتے دم تک ہم نے کرنے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، وہ سارا ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہے اور محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ کئی ہزار سال کا جو ایک پیریڈ ہے، کئی ہزار سال کا، کتنے ہزار سال بنتے ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو یہ کئی ہزار سالوں کا اتنا لمبا پیریڈ اور اس کا ریکارڈ محفوظ رکھنا، یہ صرف اللہ کر سکتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں تو ایک حکومت چینج ہوتی ہے تو اپنا سابقہ سارا ریکارڈ تباہ و برباد کر دیتی ہے، دفاتر میں آگ لگوا دیتی ہے تاکہ بعد والوں کو پتہ نہ چلے ہمارے کالے کرتوتوں کا، لیکن اللہ کے ہاں جو ہمارے ریکارڈ بنائے جا رہے ہیں، محفوظ کیے جا رہے ہیں، وہ کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی، نہ چرا سکتی ہے، نہ اس کو کہیں ضائع کر سکتی ہے۔ فرمایا فَيُنَبِّئُهُمْ پھر وہ انہیں خبر دے گا، کون؟ اللہ، بما عملو جو انہوں نے کیے یا جو انہوں نے اعمال کیے۔ احصاہ اللہ، احصا یہ لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو گھیرے میں لے لینا، یہاں مراد کیا ہے؟ محفوظ کرنا، کسی چیز کا احاطہ کرنا۔ احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے، یعنی وہ جو ہمارا ریکارڈ ہے، وہ جو ہمارا ایک بکلٹ تیار ہو رہا ہے، ہمارا نامہ اعمال جس میں ہماری نیکیاں بھی ہیں، ہماری برائیاں بھی ہیں، وہ کتابیں بڑے بڑے دفاتر بن رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ نے محفوظ کر رکھے ہیں۔ کیا کر رکھے ہیں؟ محفوظ کر رکھے ہیں۔ وَنَسُوهُ اور وہ اسے بھول گئے، کون؟ مجرم، باغی، یعنی کتنے گناہ کیے، ہر گناہ تو یاد نہیں رکھتا بندہ، ہر گناہ تو یاد نہیں رکھتا، گناہوں کے اوپر گناہ کرتا جا رہا ہے اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے، اس نے چھوٹا گناہ کیا
وہ بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے، بڑا کیا تو وہ بھی، جس کا ذکر سورہ الکہف کی آیت نمبر 49 سے آگے چل کے اگر آپ پڑھیں تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ وَوُضِعَ الْکِتَابُ، جب کتاب کو رکھا جائے گا اور وہ پھر ساری بات، مجرم ڈریں گے، پھر وہ چیخیں گے، پکاریں گے، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، اس کتاب نے نہ ہماری چھوٹی برائی کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑی برائی کو چھوڑا ہے، سب کچھ اس کے اندر درج کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے اور وہ اسے بھول گئے ہیں، وہ اسے بھول گئے ہیں۔ واللہ، اور اللہ علی پر کل شیء، ہر چیز پر شہید، گواہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی کوئی دنیا کا بندہ گواہ بنے نہ بنے، یہ دنیا میں تو یہ ہے نا کہ کوئی بھی معاملہ ہے تو دو گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، ماں سوائے بدکاری اور زناکاری کے۔ زنا کا مسئلہ ایک بڑا گمبھیر قسم کا ہے اور تھوڑا سا کہہ لو کہ حساس ہے، اس کے اوپر 4 گواہ مانگے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اوپر صرف 2 گواہ مانگے، ایون کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے اس کے اوپر بھی 2 گواہ مانگے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو سزا دینے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس 3 گواہ ہیں نا، ایک بندے کے بارے میں کہ اس نے بدکاری کی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ چوتھا گواہ نہیں تو خاموش رہو۔ 3 بندے آئی وٹنس ہیں، وہ عدالت میں جا کے کیس کریں گے، چوتھا گواہ نہیں ہوگا تو الٹا 80 کوڑے ان کو پڑیں گے۔ یہ قانون اللہ نے سورہ نور میں بیان کیا ہے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگی تھی، الزام لگا تھا، اس لیے کہ یہ معاملہ بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے، لہٰذا اگر کسی کو کسی کی برائی کا علم ہو بھی جائے تو خاموشی بہتر ہے تاکہ یہ بے حیائی کی باتیں مت پھیلیں۔ لیکن ہمارے ہاں ہمیں نہ بھی پتا ہونا، بس سنی بات ہے تو ہم پھر اس کی تشہیر کرتے ہیں، فلاں کا یہ مسئلہ، فلاں کی بیٹی کا یہ مسئلہ، فلاں کی بہن کا یہ مسئلہ، فلاں کی بیوی کا یہ مسئلہ، ہم دن رات اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس پہ 4 گواہ مانگے، باقی ہر معاملے کے اوپر 2 گواہ مانگے، کوئی بھی معاملہ ہے، قتل کے اوپر بھی 2 گواہ مانگے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں دنیا میں سزا دینے کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اگر گواہ نہ، یا تو مجرم اقبال جرم کرے، جس طرح صحابیات اور صحابہ کا واقعہ ملتا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ ان سے غلطی ہوئی، خود اللہ کے نبی اسلام کے پاس آ کے اپنے جرم کا اقرار کیا، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن اگر مجرم اقرار نہ کرے تو پھر اس کے جرم کے ثبوت کے لیے 2 گواہ باقی معاملات میں، اور اس معاملے میں 4 گواہوں کی ضرورت ہے، پھر جو اس کو سزا ہوگی۔ لیکن قیامت والے دن کوئی بھی گواہ نہ ہو تو اللہ ہی گواہ کافی ہیں، اللہ ہی گواہ کافی ہیں، اور اللہ کسی کو گواہ بنانے کی بجائے اس بندے کے وجود کو ہی اس کے اوپر گواہ بنا دیں گے۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں، کان، سب کچھ جسم کا ایک ایک حصہ ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر انسان اپنے جسم کو مخاطب کر کے کہے گا کہ میں نے تجھے بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا اور تو ہی میرے خلاف گواہی دینا شروع ہو گیا۔ وہ کہے گا میں خود نہیں دے رہا، مجھے آرڈر آیا ہے، حکم آیا ہے، میرا تو ہاتھ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ دنیا میں تھوڑا سا اختیار ملا اور میں کہتا ہوں میں پتہ نہیں کیا بن گیا۔ فرمایا اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے یا جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ یعنی اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس پوری کائنات میں 2 ہی چیزیں، یا آسمان ہے یا زمین ہے، یا آسمان ہے یا زمین ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کی ایک ایک بات کا علم وہ اللہ کے پاس ہے، ایک ایک بات کا۔ ہمارے پاس تو پوری دنیا کی خبریں نہیں پہنچ سکتی، وہی خبریں آتی ہیں جو میڈیا پہ آ جاتی ہیں۔ کتنے ایسے حادثات ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، میڈیا پہ نہیں آئی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے پڑوس میں کوئی مسئلہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔
ما یکونو، ما نہیں ہے، ما کا معنی نہیں، یکونو ہونا یعنی ہے، من نجوا، نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو، نجوا کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی کو، سرگوشی میں سے، من منا سے، ثلاثتن کا معنی ہوتا ہے تین، یا مراد تین لوگ ہیں، یعنی تین لوگ مل کے اگر کوئی خفیہ پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، اور ہمیشہ منصوبہ بندی سرگوشیاں نیکی کے کام کے لیے نہیں ہوتی، برائی کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ نیکی کا کام تو ہم سب کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ نیکی کا کام ہے، سب کو دعوت دیتے ہیں، چھپاتے کس چیز کو ہیں؟ جو گناہ کا کام ہوتا ہے، اس کو ہم اندر کھاتے، اس کی پلاننگ منصوبہ بندی، دو تین چار لوگوں نے مل کے چوری کرنی ہو تو وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ سرگوشیاں کرتے ہیں، ڈکیتی کرنی ہو سرگوشیاں کرتے ہیں، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا ہو سرگوشیاں کرتے ہیں، کوئی بھی ناجائز کام کرنا ہو تو پہلے اس کی خفیہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، کسی بندے کو قتل ہی کیوں نہ کرنا ہو، اور اس کے دلائل آپ سیرت کتب سیرہ میں پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت سے پہلے کس طریقے سے کفار ٹارگٹ کرتے تھے اور کس طریقے سے آپ کے خلاف منصوبہ بندی کرتے تھے دار الندوہ کے اندر، حتیٰ کہ ہجرت کی رات بھی بیٹھ کے یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والے، تو فرمایا کہ ما یکون من نجوا، کوئی سرگوشی نہیں ہوتی، ثلاثہ تین آدمیوں کی، مطلب کیا ہے؟ کوئی تین آدمی سرگوشی نہیں کرتے، الا مگر ہوا وہ یعنی اللہ، رابعہم ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ یہ نہیں مطلب کہ اللہ ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اللہ اپنی صفت کے اعتبار سے وہاں ہوتا ہے، یعنی اللہ کا علم، اللہ کی بصارت، اللہ ان کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اور وہ جو چپکے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ وہ سن بھی رہا ہوتا ہے۔ جیسے اس سورت کا آغاز اس بات سے ہوا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اور میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی ابن ماجہ کی کہ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ اتنی چپکے سے باتیں کی، اتنی سرگوشی کی حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نہیں سن پائی لیکن اللہ نے سن لی، میں نہیں سن پائی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سننا، اور یہ ہے اللہ کا ہر جگہ ہونا، اللہ کا ہر جگہ ہونا، وجود کے اعتبار سے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ بعض بیچارے علم کے مارے ہوئے وحدت الوجود کے قائل بن بیٹھے، بڑے بڑے اسکالر بھی، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی وحدت الوجود کے قائل ہو گئے نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ثابت کرنے کی کوشش کر دی۔ صفات کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ پر ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ تین بندے بیٹھے تو ساتھ اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اللہ تو ایک جگہ پر مستوی ہے اپنے عرش پر۔ اللہ آسمان دنیا پر پچھلے پیر آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، یعنی وجود اللہ کا ایک ہی ہے، اللہ کا وجود ایک ہی ہے، اللہ کی ذات ایک ہی ہے، صفات اللہ کی پوری دنیا پوری کائنات کے اوپر وہ اس کا غلبہ ہے، اس کا علم بھی، اس کی بصارت بھی، سب کچھ۔ تو فرمایا کہ کوئی مت سمجھے کہ ہم کوئی خفیہ پلاننگ کرتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ کہتے تین لوگ مل کے خفیہ پلاننگ کرتے ہیں تو چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی تین آدمی سرگوشی نہیں کرتے مگر وہ ان کے ساتھ چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسہ، اور نہ پانچ آدمی سرگوشی کرتے ہیں مگر وہ الا مگر ہوا وہ سادسہم، وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، مثلا دو ہیں تو تیسرا، تین ہیں تو چوتھا، چار ہیں تو پانچواں، پانچ ہیں تو چھٹا، اس ترتیب سے۔ تو اصل میں یہ اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پیچھے کیا ہے کہ وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، گویا اللہ رب العزت علم کے اعتبار سے ہر چیز کو جہاں بھی وہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا ولا ادنا من ذالک، اور نہ اس سے کم، ادنا میں نہ ہوتا ہے چھوٹی چیز مطلب کم، من ذالک اس، ایک تعداد تو بتا دی، تین کی پانچ کی، اگر اس سے کم بھی ہیں، دو بندے بھی ہیں پھر بھی ولا اکثر، اور اگر پانچ سے زیادہ بھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں
تھوڑے بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں، زیادہ بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ فرمایا الا ہوا معہم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، مگر وہ ان کے کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے سورہ الحدید جو اس سے پچھلی صورت ہے اور 27ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے اس سے پہلے، تو اس میں آیت نمبر 4 میں بھی اللہ نے اسی طرح زمین اور آسمان کے علم کی بات کی، اور پھر فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اصل وہ عقیدہ ہے، جب یہ عقیدہ میرا اور آپ کا مضبوط ہو جائے گا تو پھر ہمارے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ وہ سورہ نساء میں آتا نا آیت نمبر 108 میں، یستخفون من الناس، منافقین کی اللہ نے مثال بیان کی کہ وہ جب کوئی چیز ایسی کرنے لگتے ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے یا گناہ کا کام ہوتا ہے تو وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور گناہ کرنے والا ہمیشہ یہی کرتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے چھپاؤ نہیں کرتے، وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے، حالانکہ وہ ان کے کیا ہے؟ ساتھ ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو تمہارے دل میں ڈر اللہ کا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں مسجد میں ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، میں گھر میں ہوں، بند کمرے میں ہوں، اپنے موبائل پہ جو گن دیکھ رہا ہوں میں اس وقت یہ سمجھوں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، میں کہیں چوری چھپے اور گناہ کر رہا ہوں اور میرا عقیدہ یہ ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ توحید میرے پاس ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، اللہ پر ایمان یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی میں ہوں میرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے، سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی اس روایت کو لے کے آئے، طبقات ابن سعد میں بھی ہے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد بھی تھے، غلام بھی تھے، صحرائی علاقے میں ہے، میں صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں، صحرائی علاقے میں ہے، کھانا کھا رہے ہیں، ایک چرواہا پاس سے گزرا، کہا بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، کہا انی صائم، میں تو روزے دار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے اچھا، دل میں سوچا کہ یار اتنی شدید گرمی، اوپر سے محنت مزدوری، بکریاں چرا رہا ہے اور روزے کی حالت میں، نفلی روزہ، اللہ اکبر۔ دل میں سوچا ذرا اس کے ایمان کا لیول چیک کرتے، کہا ادھر آؤ بھائی، یہ بکری ہمیں ایک سیل کر دو۔ کہا یہ بکریاں تو میرے مالک ہی ہیں، وہ مدینہ میں ہے، میں یہاں ہوں۔ انہوں نے کہا ایک بکری سیل کر دو، کھانا بھی، ہم گوشت بھی دیں گے اور پیسے بھی دیں گے، شام کو افطاری بھی اچھے طریقے سے مٹن کے ساتھ کر لینا، مالک کو جا کے بتا دینا بھیڑیا آیا تھا، ایک بکری اٹھا کے لے گیا۔ تو حدیث میں دو طرح کے الفاظ ہیں، اور جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا نا اللہ کا تمہارا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تو اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اس نے کہا کہ اگر وہ مالک نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور ایک جگہ یہ کہ اس نے آسمان کی طرف انگلی کی، این اللہ، اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو پھر اللہ کہاں ہے؟ مطلب ہے کہ اصل مالک تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں زاروں قطار روئے، بار بار ایک جملہ کہتے جا رہے ہیں، این اللہ، این اللہ۔ شام ہوئی، مدینہ پہنچے، اس کے مالک سے ملاقات کی، بکریوں کا سودا کیا، غلام کا سودا کیا، بکریاں بھی خریدیں، غلام بھی خریدا۔ پھر اس غلام کو بلایا، وہ جو بکریاں چرا رہا تھا، اس کو کہا کہ تمہارے اس جملے نے آج تمہیں آزاد کروا دیا ہے، اور اس وقت تم نے ایک بکری کی خاطر اپنے ایمان کو ضائع نہیں کیا، آج یہ ساری بکریوں کا مالک تجھے بناتا ہوں، یہ بکریاں بھی تیری ہیں، آج سے تو آزاد ہے، آزادی کے ساتھ تو زندگی بسر کر۔ اور ساتھ ہی جملہ بولا کہ تیرے اس جملے نے تجھے دنیا میں آزادی دلائی ہے، مجھے یقین ہے کہ تیرا یہ جملہ تجھے قیامت والے دن بھی جہنم سے آزاد کروا دے گا۔ یہ ہے عقیدہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ 3 لوگ ہیں تو چوتھا اللہ ہے، 5 ہیں تو چھٹا اللہ ہے، اس سے کم ہیں، اس سے زیادہ ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا اینا ما کانو، اینا جہاں ما کانو وہ ہوں، جہاں بھی ہوں
غاروں کے اندر چھپے ہوئے، وہ واقعہ ہے نا بخاری کا، 3 لوگ چھپے ہوئے تھے. چھپے مطلب ہے کہ وہ انہوں نے شیلٹر لیا، طوفان آیا، بارش آئی، آندھی آئی تو چھپ گئے بچاؤ کے لیے، تحفظ کے لیے. غار کا منہ بند ہو گیا، اتنا بند ہوا کہ سورج کی کوئی کرن بھی اندر نہیں جا رہی تھی. تینوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہماری موت ہے. پورا زور لگایا اس چٹان کو پیچھے ہٹانے کے لیے، لیکن چٹان پیچھے ہٹی نہیں ہے. علاقہ بھی صحرائی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، جنگلی علاقہ ہے، کوئی دنیا جہاں کا بندہ بھی وہاں موجود نہیں ہے. ان تینوں نے اس بند غار کے اندر باری باری اپنی نیکیاں کس کے سامنے رکھیں؟ اللہ کے سامنے رکھیں. تو پھر اللہ نے ان کو نجات دی. جہاں کہیں بھی ہو اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ساتھ ہوتا ہے. نبی اسلام کے بارے میں سورہ التوبہ میں پڑھے نا، وہ جو ہجرت کا واقعہ ہے، آیت نمبر 39-40، تو اس میں اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم میرے اس پیغمبر کی مدد نہیں بھی کرو گے تو میں نے جس طرح پہلے مدد کی ہے، جب کفار نے ان کے قتل کی منصوبہ بندی کی، میں نے ان کو بچایا جب وہ غار میں تھے. جب وہ دونوں کیا تھے؟ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے. اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب کفار کو دیکھا نا، وہ غار کے منہ تک پہنچ گئے، غار ثور کی بات ہو رہی ہے، تو پریشان ہوئے. تو نبی اسلام نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معانا. قرآن کے بھی یہی الفاظ ہے، غم نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فرمایا کہ الا ہوا معہم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں بھی وہ ہوں، ثم پھر ینبئہم، وہ ان کو خبر دے گا، بما عملوا، جو انہوں نے کیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. پھر وہ قیامت کے دن انہیں خبر دے گا جو انہوں نے کیے، یعنی اعمال. ان اللہ کا معنی بے شک اللہ، بکل شیء، ہر چیز پر، علیم ہے، مطلب بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. بڑی اہم آیات تھیں سمجھنے کے لیے، عقیدے کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ اختیار کرنے کی، اور ہر وقت اپنے دل و دماغ میں یہ بات رکھنے کی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم نے کہیں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، ورنہ وہ سارا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہوتا جائے گا، اور قیامت والے دن پھر اللہ میں ایک ایک ہمارے عمل کے بارے میں آگاہ کرے گا. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.